السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک انتہائی خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے خونی گھر۔ میرا نام راشدہ ہے۔ میری شادی جوائنٹ فیملی میں ہوئی تھی۔ گھر میں ساس، سسر، جیٹھ جیٹھانی، ان کے 2 بچے اور ایک دیور تھے۔ ہم سب ہنسی خوشی مل جل کے رہتے تھے۔ جب دیور کی شادی ہوئی تو دیورانی بہت جھگڑالو اور بدتمیز آئی۔ گھر کا سکون برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی تھی۔ اچانک سسر کو ہارٹ فیل ہو گیا۔ دیورانی بس سسر کے سامنے ہی تھوڑا ڈرتی تھی۔ میرا دیور سیدھا سادہ تھا، وہ جو کہتی مان لیتا۔ سسر کے انتقال کے بعد ہی اس نے دیور کا حصہ مانگنا شروع کر دیا، یعنی بٹوارا۔ میری ساس بھی روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ تھی۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ گھر بیچ کر سب کے حصے دے دیے جائیں گے۔ میرے سسر اور ساس نے بہت محبت سے یہ خوبصورت گھر بنایا تھا تاکہ سارے بیٹے مل جل کے رہیں، مگر ایک عورت کی وجہ سے سب کو الگ ہونا پڑ رہا تھا۔ میرے گھر بھی خوشخبری آنے والی تھی۔ امی ساس نے کہا کہ راشدہ فارغ ہو جائے تو پھر ہم گھر فروخت کریں گے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی دی۔ سب گھر والوں کی وہ آنکھ کا تارا تھی۔ میرے جیٹھ کے بچوں کو تو ایک کھلونا مل گیا تھا، وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے۔ میرے 1.25 مہینے کے بعد گھر فروخت کر دیا گیا۔ تینوں بیٹوں میں ایکول تقسیم کر دیا گیا۔ میرے شوہر مبارک کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم امی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ دیورانی نے فوراً دیور کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ جیٹھ نے بھی گھر لے لیا اور ہم سب ان کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ مبارک کو ابھی تک کوئی گھر پسند نہیں آیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے مبارک کے دوست نے انہیں ایک گھر بتایا جو ملیر میں تھا، اور مبارک کی جاب بھی سیوک سینٹر میں تھی۔ وہ گھر دیکھ کر آئے تو بہت خوش تھے۔ بولے امی مجھے میری پسند کا گھر مل گیا ہے، قیمت بھی اس کی ہماری رینج میں ہے، آپ لوگ بھی چل کر دیکھ لیں۔ پھر ہم لوگوں نے ملیر جا کے گھر دیکھا۔ گھر بہت بڑا اور اچھا تھا، مگر نہ جانے مجھے کیوں وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، اوپر بھی 2 کمرے بنے تھے۔ مبارک گھر کا ایک ایک کونا خوشی خوشی ہمیں دکھا رہے تھے۔ پھر بولے امی کیسا ہے؟ امی بھی شاید کچھ محسوس کر رہی تھی، بولی بیٹا بہت اچھا ہے، پر اس کے بارے میں محلے والوں سے معلومات لے لینا۔ مبارک بولے جی امی۔ پھر 1 ہفتے میں مبارک نے گھر اپنے نام رجسٹرڈ کروا لیا۔ خیر مبارک نے گھر میں رنگ چونا کروانے لگے۔ میں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چلی گئی تھی کیونکہ میری چھوٹی بہن امریکہ سے آئی ہوئی تھی۔ جب گھر پورا تیار ہو گیا تو مبارک نے سارا سامان بھی نیا ڈلوا دیا تھا اور پھر مجھے لینے آ گئے۔ میں اور میری ساس اپنا مختصر سامان لے کے اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ خیر کچھ دن تو ہم لوگ بہت ہی مصروف رہے گھر کو سیٹ کرنے میں۔ جب ہم گھر سیٹ کر چکے تو آرام آیا۔ میری بیٹی جو بہت خوش رہتی تھی، روتی بھی بہت کم تھی، یہاں آ کے چڑچڑی ہو گئی تھی، ہر وقت رونے بھی لگی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید گھر بدلنے اور بچوں کی وجہ سے رو رہی ہے۔ جو ابھی 4 ماہ کی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، 2 بجے ہوں گے، میری شور کی آواز سے آنکھ کھلی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا کوئی گلا دبا رہا ہو اور اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی ہوں۔ میں ڈر گئی۔ امی سو رہی تھی، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سوتے جاگتے رات گزر گئی، اور پھر کسی سے میں نے ذکر بھی نہیں کیا، کہیں یہ میرا وہم نہ ہو اور مبارک ناراض ہو جائیں۔ دوسری رات پھر میری آنکھ شور سے کھلی۔ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس میں جالیاں لگی ہوئی تھیں، صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا صحن میں چھوٹے چھوٹے بچے ریل گاڑی بنا کے کھیل رہے تھے۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، پھر دوبارہ آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ ابھی بھی ایسے ہی کھیل رہے تھے۔ میں نے ڈر کے امی کو اٹھایا۔ امی اٹھ کر بولی کیا ہوا بیٹی؟ میری منہ سے اب آواز نہیں نکل رہی تھی۔ امی مجھے ایسا ڈرا ہوا دیکھ کر بولی تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، پانی پیو اور سیدھی کروٹ لے کے سو جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ آج رات امی میرے پاس ہی سوئی تھیں۔ مبارک کو رات دیر سے گھر آنا تھا۔ پھر کچھ دن ٹھیک سے گزرے۔ ایک رات میری آنکھ کسی کے غرانے کی آواز سے کھلی۔ میرے کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا جبکہ ہم
نائٹ بلب جلا کے سوتے تھے۔ میں نے گھبرا کے چاروں طرف دیکھا۔ میں کمرے میں اکیلی تھی اور غرانے کی آوازیں کمرے کے آخری سرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا وہاں ایک سیاہ ہیولا تھا، بس اس کی آنکھیں ٹارچ کی طرح چمک رہی تھیں اور وہ اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوا تھا اور میری بیٹی اس کی گود میں تھی۔ میں نے ڈر کے چیخ ماری۔ مبارک مجھے جھنجھوڑ رہے تھے۔ کیا ہوا راشدہ؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور تھی۔ میں دیوار کی طرف اشارہ کر کے بول رہی تھی، ببلی میری بچی، ببلی۔ مبارک تیز آواز میں بولے، کیا ہوا ببلی کو؟ یہ تو تمہارے پاس ہے۔ میں ایک دم ہوش میں آ گئی اور ببلی کو سینے سے لگا لیا۔ مبارک کیا خواب دیکھ لیا ہے؟ میں نے شکر کر کے بولی، جی میں نے خواب دیکھا ہے، آپ صبح ببلی کا صدقہ دے دیے گا۔ مبارک ٹھیک ہے، سو جاؤ، مجھے صبح جلدی آفس کے لیے نکلنا ہے۔ پھر وہ سو گئے اور میں رات بھر ببلی کو سینے سے لگا کے لیٹی رہی۔ میں نے سوچا امی کو صبح بتاؤں گی، یہ تو میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ صبح جب مبارک آفس چلے گئے تو میں ببلی کو گود میں لے کے امی کے کمرے میں آ گئی۔ امی چاش کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ امی نماز سے جب فارغ ہوئیں تو ببلی پہ دم کر کے بولیں، کیا ہوا بیٹی، سب خیریت تو ہے؟ میں روحان سی ہو کر بولی، نہیں امی، جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ امی حیرت سے بولیں، کیسے واقعات؟ پھر میں نے امی کو سب بتا دیا۔ امی بولیں، کیا تم نے مبارک کو بتایا؟ میں نے کہا نہیں، وہ کب ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں، الٹا وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش نہیں ہیں۔ امی سر ہلا کے بولی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دیکھو کوئی اچھا موقع دیکھ کر بات کرتی ہوں، یا تو کسی عالم سے رابطہ کرے یا یہ گھر فروخت کر دے۔ امی بھی مبارک کی فطرت سے واقف تھیں۔ ایک رات مبارک بولے، آج بہت گرمی ہے، کیوں نہ ہم چھت پہ سوئیں؟ امی بولی، مبارک بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے کھلے آسمان کے نیچے نہیں سلاؤ۔ مگر مبارک کہاں ماننے والے تھے، بولے، امی کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں، آج کل یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو کچھ بولی ہی نہیں، جبکہ مجھے چھت سے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ مبارک نے 3 پلنگ چھت پہ ڈال کر بستر لگا دیا اور پیڈسٹل فین بھی رکھ دیا اور پھر ہم سب اوپر جا کے لیٹ گئے۔ میرا پلنگ بیچ میں تھا، امی ایک طرف اور مبارک دوسری طرف۔ ببلی میرے ساتھ تھی۔ میں نے ببلی کی مچھردانی لگا دی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہم لوگ جلد ہی سو گئے۔ رات میں میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سیاہ ہیولا ببلی کے سرہانے کھڑا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ غائب ہو گیا۔ میں نے ادھر ودھر دیکھا، ببلی آرام سے سو رہی تھی۔ میں دوبارہ سو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے ببلی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اسے دوبارہ سلا کر خود بھی سو گئی۔ اس دن مجھے بھی نیند بہت آ رہی تھی۔ صبح امی نے مجھے اٹھایا، بولی، مبارک آفس جا رہا ہے، تم ببلی کو لے کے نیچے آ جاؤ۔ میں نے پلٹ کے ببلی کو دیکھا تو وہ مدہوش سو رہی تھی اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ نیلی بھی ہو رہی ہو۔ میں نے چیخ مار کے امی کو کہا، امی مبارک کو روکیں، ببلی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ مبارک میری آواز سن کے اوپر بھاگ کر آئے اور ببلی کو گود میں لے کے بولے، جلدی آپ لوگ بھی گاڑی میں بیٹھیں۔ ہم لوگ جیسے تیسے گاڑی میں بیٹھے۔ مبارک نے ببلی کو امی کی گود میں دیا اور خود تیزی سے گاڑی چلانے لگے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا، سوری مبارک صاحب، بچی کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ سن کے میں تو چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ مبارک بھی حیران تھے، دم گھٹنے کی وجہ سے؟ ببلی کو گھر لے کر آ گئے۔ میں جب ہوش میں آئی تو چیختی، وہ میری بچی کو لے گیا، وہ میری بچی کو لے گیا۔ ببلی کے انتقال کے بعد میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میری امی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ میں غم سے نڈھال تھی، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ میری بچی کو نہ جانے کس بلا نے مار ڈالا۔ مبارک کو میری ساس سے ساری باتیں بتائیں۔ مبارک افسوس سے بولے، کاش میں نے راشدہ کی بات سن لی ہوتی تو آج ہماری بیٹی ہمارے پاس ہوتی۔ پھر مبارک نے محلے والوں سے پوچھا۔ گھر کے مطابق محلے والے مرزا صاحب نے بتایا کہ ہم تو خود حیران تھے کہ آپ نے مکان خریدنے سے پہلے کسی سے پوچھا بھی نہیں۔
اس گھر میں تو کوئی آج تک رہ ہی نہیں سکا۔ یہ گھر تو آصف زدہ ہے جس نے یہ گھر بنوایا تو وہ بھی اس میں نہ رہ سکے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ پہلے مہینے میں ان کی بیگم اپنے بیٹے کے پاس امریکہ چلی گئیں۔ پھر یہ گھر یک کے بعد دیگرے کئی لوگ اس میں آئے مگر کوئی بھی نہ رہ سکا۔ جب مبارک نے اونے پونے مکان بیچ کے دوسرا گھر لیا پھر میں اپنے گھر آئی، مگر آج بھی جبکہ میرے 2 بچے ہو چکے ہیں میں ببلی کو نہیں بھلا سکی۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔